نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ تکمیل رسالت پر آپ کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی انتہائی بامانی اور خوشبودار ہے، جس کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عالی شان قصر یعنی محل کی ہو، جس کی تعمیر انتہائی عمدہ طریقے سے کی گئی، لیکن اس میں ایک اینٹ کی گنجائش چھوڑ دی گئی۔ لوگ اس کے گرد طواف کرتے رہے اور حیرت سے دیکھتے رہے کہ اس عالی شان محل میں یہ کمی کیوں چھوڑ دی گئی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اس آخری اینٹ کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا اور میں نے اس کمی کو پورا کر کے سلسلہ نبوت کی تکمیل کر دی، اور اب اس کے بعد اس میں کسی بھی قسم کے اضافے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ارشاد کو بھی یہاں بیان کرنا خالی از حکمت نہ ہوگا کہ جس کے مفہوم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 اشخاص ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر آپ نے ان کا شمار قذاب اور دجال جیسے کرداروں میں کیا۔ گویا اگر ہم اس سلسلے میں آپ کی تعلیمات سے مدد لینے کی کوشش کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اب قیامت تک کسی بھی نبی کا آنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا۔ لیکن آپ کا یہ ارشاد بھی بہرحال پورا ہو کر رہنا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 افراد جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں۔ سو آپ کے اعلان نبوت کے فوراً بعد ہی جھوٹے مدعیان نبوت نے سامنے آنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہاں ان کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو 19ویں صدی عیسوی کے اس بدبخت یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سے متعارف کروانے کی کوشش ضرور کریں گے، جس نے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک جھوٹا قصر نبوت کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسوا ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، مرزا غالب احمد قادیانی 13 فروری 1835 کو ہندوستان کے ایک شہر قادیان میں پیدا ہوا۔ اس کے خاندان کی گزر اوقات اس 700 روپیہ سالانہ وظیفے پر تھی جو اس کو حکومت برطانیہ سے وفاداری کے صلے میں ملا کرتا تھا، لیکن یہ رقم اس شخص کی عیاشیوں کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ سو اس نے دولت اور شہرت کمانے کے لیے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا، اور ابتدا میں خود کو ایک مذہبی شخصیت ظاہر کرنے کے بعد 1889 میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایات وصول ہوتی ہیں، اور پھر لدھیانہ میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اس نے خود کو امام مہدی اور پھر تمثیل مسیح کے صورت میں پیش کرنے کی بےہودہ جسارت کی، اور کہا کہ وہ 14ویں صدی میں اسلام میں در آنے والی بعض ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس بدبخت شخص نے اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت کا تقاضا ہے کہ تلوار یعنی جنگ کے ذریعے کیا جانے والا طرز جہاد ترک کر دیا جائے، اور معاشرتی و دینی بیماریوں کے خلاف قلم اور زبان سے جہاد شروع کیا جائے، جس پر حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں ان کا ووز ہے بے سود بے اثر، تیغو تفنک دست مسلمان میں ہے کہاں، ہوں بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ معزز ناظرین، مرزا نے جب دیکھا کہ اس کے عمل کی وجہ سے نہ صرف تاج برطانیہ سے اس کی قربت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ مسلمانوں کی جانب سے بھی کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، تو اس نے اگلے مرحلے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور نعوذ باللہ کہا کہ اس کی نبوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ثبت ہے، جس پر علماء امت نے اس خباثت کا راستہ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ جاندار کردار جناب پیر مہر علی شاہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سامنے آیا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ سب سے پہلے لاہور میں کیا، اور پھر اس کے سچ یا جھوٹ کے ثبوت کے لیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے درمیان لاہور میں ایک مناظرہ طے پایا۔ جگہ اور وقت کا تعین ہو چکا تو اس نے کہا کہ ہم دونوں عربی لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ سے لکھو، لیکن میرا قلم خود لکھے گا، جس پر جھوٹے نبی نے کہا کہ اس کے پاس جنوں کی طاقت ہے، یہ ان سے لکھوائے گا۔ لیکن اس پر بھی سوال اٹھا کہ اگر ان کے پاس جنوں کی طاقت ہے تو تمہارا جبرائیل کہاں ہے، تم اس سے لکھوا سکتے ہو۔
اختصاراً یہ کہ یہ جھوٹا نبی اس مناظرے سے بھاگ گیا اور حق کو فتح ہوئی، جبکہ 12 مئی 1908 کو یہ بدبخت ایک بدترین موت سے دوچار ہو کر مر گیا، اور بعد ازاں بھٹو دور میں اس کو اور اس کے ماننے والوں کو باقاعدہ قانونی طور پر کافر قرار دے دیا گیا۔ ہیلو فرینڈ، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔